بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنا نظریہ اور ماننا یہ ہے کہ دعا آہستہ کرنا چاہیے۔ دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی نہیں جاتی۔ ہم نے کچھ ربنے یاد کر لیے، یہ سلام پھیر دیا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ختم ہو گئی جی دعا۔ بہت ساری مسجدیں تو وہ ہیں جہاں ان ربنے کا مطلب تو امام کو بھی نہیں پتا، وہ خود نہ جانے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے یاد کر کے رکھے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط۔ مجھے ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ یہ پلصراط کا لفظ تو اردو کا ہے، لے جا کر کے عربی میں جوڑ دیا وقنا عذاب الصراط۔ پوری قوم کو بھی نہیں پتا، وہ پڑھنے والے امام کو بھی نہیں پتا کہ پلصراط کیا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا وقنا عذاب الصراط، یہ کہا گیا ٹھیک پل، اچھا لفظ پل میں پہلا لفظ کیا ہے؟ پل، پل پا، اردو میں پل کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پا ہے۔ پا اردو ہے کہ عربی ہے؟ وقنا عذاب الصراط۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنا ہے، دعا کرنا نہیں ہے۔ اب امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں وقنا عذاب الصراط اور پوری قوم آمین بھی بول رہی۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ فرائض کے بعد دعا ضرور ہو، مگر سرن دعا ہو، مگر سرن دعا ہو، آہستہ دعا ہو۔ امام الحمدللہ رب العالمین، اب امام کی اپنی ضرورت، آپ کی اپنی ضرورت، امام کی جو ضرورت ہے وہی آپ کی ہو کوئی ضروری نہیں، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہی امام کی ہو مگر امام صاحب بھی وہی، مقتدیاں بھی وہی۔ اب امام صاحب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین، ابھی یہاں آمین بولنے کا نہیں ہے، بے شک بولنا چاہیے، یہاں آمین بولنا نہیں ہے، یا بے شک بولنا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، آپ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ظالم ہو گیا، آمین، اور ظالم ہو جا تو آمین۔ کیا ہے یار؟ یہ مطلب خیر عوام الناس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن جو ائمہ ہیں، جو خطبہ ہیں، وہ بھی ویسے ہی انی کنت من الظالمین، آمین۔ اچھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اگر آپ نے نہیں بخشا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آمین، ہو جاؤ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیا ابھی یہ بے شک بول رہا ہے؟ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اب یہ ربنے رٹے ہوئے ہیں، انی کنت من الظالمین انہیں رٹا ہوا ہے، مقتدی رٹے ہوئے آمین، لنکونن من الخاسرین یہ رٹا ہوا ہے، انہوں بول دیے لنکونن من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، انہیں بول رہا آمین، نقصان ہی اٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے یہ کہا میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ دعا کے اندر سر امام کہے الحمدللہ رب العالمین، اب اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگو، میں اپنی دعا مانگوں گا، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے ماں باپ کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے ضروریات کو آپ اپنی جو ہے غیبی مدد سے پورا فرما،
آپ میں سے کسی کی ضرورت ہے، اے اللہ میرے کو نوکری نہیں ہے، نوکری لگا، اے اللہ میرے کو قرضے ہے، قرضے اتار دے، اے اللہ بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ ان نہ اپنی دعا مانگ رہا، نہ امام اپنی دعا مانگ رہا، انہیں رٹ کے سنا دے رہا، اپن بھی سن کے چلے جا رہے۔ غلط ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ اور ایک مثال دوں، مدارس میں جائیے آپ، مدارس میں جائیے، تقریباً مدارس میں نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ اب درمیان میں جس کو جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد امام الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں امام نے اپنی حاجات مانگ لی، مقتدیوں نے اپنی حاجات مانگ لی۔ میں نے ذمہ داروں سے کہا، میں نے اس مسجد کے ذمہ داروں سے کہا کہ بھائی دعا میں سر کر دو، یہ بہتر ہے، یہ طریقہ قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے، سر کرو۔ بولے نہیں مول صاحب نہ کو، لوگ پھر اور کچھ بولیں گے۔ ابے لوگ کیا بولیں گے وہ ہمیں فکر ہے، قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے، اللہ کیا چاہتا ہے وہ تو فکر ہی نہیں ہے ہم کو۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا میرا نظریہ تو یہی ہے کہ بھئی دعا صرف۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، علماء نے لکھا ہے کہ دعا بالجہر کے مقابلے میں، زور سے دعا کرنے کے مقابلے میں آہستہ دعا کرنا 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیا کریں گے، آج سے دعا صرف شروع کر دیں؟ ہاں نہیں مانگتے، لیکن وہ طریقہ جو ہم چلائے ہوئے ہیں وہ طریقہ ہے ہی نہیں نا، وہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی، رسم و رواج کے قبیل کی ہو گئی۔ بولے صاحب ایسا اگر کرے تو نماز پڑھے جیسا ہی نہیں دکھ رہا۔ بولے امام صاحب زور سے دعا نہیں کرے تو دعا ہوئے جیسا ہی نہیں دکھ رہا۔ لیکن آپ اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اچھا ایک تو میں نے وہ بات بتائی، ایک اور بات بتاتا ہوں یار، آج 2 رکوع کرنے تھے۔ ایک اور بات بتاؤں، غزوہ خندق نام سنا؟ غزوہ خندق، جس میں بہت بڑا گڑھا کھودا تھا مدینہ المنورہ کے راستے میں۔ اس وقت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعا مانگی، اور دعا مانگتے وقت میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگتے مانگتے ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ وہ جو آوازیں بلند ہوئی اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ حضور نے فوراً فرمایا تم کسی بہرے اور بے علم خدا کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی بہرے یا بے علم خدا کو نہیں پکار رہے ہو، تمہارا خدا تو سمیع بھی ہے، تمہارا خدا تو بصیر بھی ہے۔ اب بتاؤ، اب بولو دعا کا ادب کیا ہوا؟ صرف جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی رائج چیزوں کو لے کر چلنا اور سمجھنا کہ ہم صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی۔